بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی گزشتہ 24 گھنٹوں میں، اور آنے والے 24 گھنٹے اس سے بھی زیادہ اہم ہیں، کیونکہ بہت اہم پیش رفت ہونے کے لیے جا رہی ہے، اسپیشلی عدالتی محاذ پر بہت اہم کیسز ہیں جن کی سماعت ہونی ہے، کچھ کے فیصلے آنے ہیں، تو بہت جو ہے وہ ایکٹیویٹیز سے بھرپور یہ دن ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ایک مذاکرات کا عمل معطل ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین، جسے دوبارہ سے ریزیوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اپنے ایک موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جب تک کمیشن نہیں بنے گا تب تک مذاکرات دوبارہ شروع نہیں ہوں گے۔ تو اب خبر یہ آ رہی ہے کہ حکومت کمیشن نہیں بنائے گی۔ یہ تو خیر پہلے سے ہی پتا تھا کہ کمیشن نہیں بنائے گی، لیکن اس میں نیا یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر اگر حکومت کمیشن بنا دیتی ہے تو یہ حکومت نہیں رہے گی، حکومت ختم ہو سکتی ہے، اس لیے یہ کمیشن نہیں بنایا جائے گا۔ آخر کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے، اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور جناب، جو عدت میں نکاح کیس تھا عمران خان اور بشرا بیوی کے خلاف، جس میں باعزت بری کیا گیا تھا دونوں کو، سزائیں معطل کی گئی تھیں، افضل مجوکا صاحب نے وہ سزائیں معطل کی تھیں اور جولائی میں یہ فیصلہ آیا تھا۔ اس پر خاور مانیکا نے، جو کہ انتہائی غیرت مند شخص ہے نا، اس نے دوبارہ سے اپیل دائر کی ہے، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کر دی گئی ہے سماعت کے لیے۔ اس بارے میں بھی کچھ بہت اہم ڈیٹیلز ہیں کہ اس کی سماعت کیسے ہوگی، کون کرے گا، کچھ ڈیٹیلز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل ایک بہت اہم فیصلہ آنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ فیصلہ ہے بینچز اختیارات کے حوالے سے جو ایک شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا ایڈیشنل رجسٹرار کو نظر عباس صاحب کو، اس کا فیصلہ آنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ 2 رکنی بینچ ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی، جنہوں نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ اور اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا بینچز کے اختیارات سے متعلق ایک کیس جو کہ اس بینچ میں لگایا گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو چینج کر دیا گیا، لیکن اس پر جو ہے پھر سوالات یہ پیدا ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی، ان 3 رکنی ججز کے بینچ نے جو ہے یہ سوال اٹھایا تھا کہ ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ پہلے یہ کیس ادھر مقرر کیا گیا، اس کے بعد اس کو کینسل کر کے آئینی بینچ میں بھیج دیا گیا۔ ہمیں بینچز اختیارات سے متعلق بات کرنی ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا تھا۔ ایڈیشنل رجسٹرار کو یہاں پر بلایا جاتا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ کیس غلطی سے آ گیا تھا، پھر انہیں شو کاز نوٹس جاری ہوتا ہے۔ اب شو کاز نوٹس کا جواب بھی جمع کروا دیا ہے نظر عباس صاحب نے، لیکن اس میں ایک ٹوسٹ جو سامنے آیا ہے نا، وہ انٹرا کورٹ اپیل کی صورت میں سامنے آیا۔ دیکھیں ابھی اس کیس کا فیصلہ نہیں آیا، جو توہین عدالت کا کیس ہے اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے اس انٹرا کورٹ اپیل پر، جو کہ نظر عباس صاحب کی جانب سے دائر کی گئی ہے توہین عدالت کے خلاف۔ اس پر لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے۔ یہ تاریخ میں شاید پہلی بار ہوا ہے، اور شاید دنیا میں ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوا ہوگا کہ جس کیس کا بھی فیصلہ نہیں آیا اس پر لارجر بینچ پہلے ہی بن چکا ہے۔ اب یہ فیصلہ آنا ہے، اور اس کے بعد اب جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ لارجر بینچ اس پر کیا کارروائی کرتا ہے اور کس طرح سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہے۔ لیکن نظر عباس صاحب نے، جو کہ ایڈیشنل رجسٹرار ہیں، ان کی جانب سے ایک خط جو ہے وہ سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ بہت واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ مجھے تو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ یہ جو جوڈیشل آرڈر تھا، اس کو ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ چینج کرنے کے لیے مجھے کہا گیا تھا، اور مجھے ایسے ہی توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا گیا۔ توہین عدالت تو کسی اور کو ہونا چاہیے تھا، اور ان کا اشارہ تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی جانب کہ جناب ان کے کہنے پر یہ نوٹ جاری کیا گیا تھا، ایگزیکٹو نوٹ جاری ہوا تھا جوڈیشل آرڈر پہ، جس کے بنا پر یہ کیس اس بینچ سے نکال کر آئینی عدالت کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ ان کی جانب سے اب خط سامنے آیا ہے، اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی پر جو ہے اب یہ بات آ رہی ہے کہ ان کے کہنے پر ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نظر عباس نے وہ نوٹ جاری کیا تھا جس کی بنا پر یہ کیس منتقل کیا گیا۔ تو بہرحال اب یہ فیصلہ کل آنے کے لیے جا رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اس کا فیصلہ سنانا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے ایک خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے، اور انہوں نے اعتراض بھی اٹھایا ہے لارجر بینچ میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال مندوخیل کی وہاں پر جو ہے ان کو شامل کرنے کے حوالے سے کہ انہیں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا، اس پر اعتراض بھی انہوں نے اٹھایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا کیس آتا ہے، یہ جو لارجر بینچ ہے یہ اب کس طرح سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب جو معاملہ چل رہا ہے مذاکرات والا تحریک انصاف اور حکومت کے مابین، آپ کو معلوم ہے
کہ وہ مذاکرات معطل ہو چکے ہیں. 7 روز کا وقت تھا حکومت کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے، اور یہ کہا گیا تھا کہ 7 روز میں اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے مذاکرات چلیں گے ورنہ کینسل. پھر عمران خان صاحب نے یہ ہدایات جاری کی کہ یہ مذاکرات ختم کریں چونکہ جوڈیشل کمیشن نہیں بن رہا. لیکن حکومت مسلسل تحریک انصاف کو یہ راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جی آپ آئیں ہم سے بات تو کریں. سینیٹر عرفان صدیقی کا کل کا بھی بیان تھا، آج بھی ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کمیشن نہیں بنائیں گے. تو آپ آئیں، ہمارے جواب کو آپ دیکھیں. 28 جنوری کو جو اجلاس بلایا گیا ہے اس میں آپ بیٹھیں، کمیٹی کو بھیجیں. لیکن پاکستان تحریک انصاف مسلسل اس موقف پر ڈٹی ہوئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آپ اناؤنس کر دیں اور ہمیں کہہ دیں کہ جی ہم بنا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن، اس کے ٹی او آرز ڈسکس کرنے ہیں تو ہم ٹی او آرز ڈسکس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. ادروائز پھر یہ صرف ایک وقت کا ضیاع ہے. اس طرح سے ہم فوٹو سیشن کے لیے نہیں آئیں گے اگر تو یہی کہنا ہے ہمیں بلا کے کہ جی کمیشن نہیں بن سکتا. یہ واضح موقف پی ٹی آئی کی جانب سے آ چکا ہے. لیکن اب نجم سیٹھی صاحب بہت بڑے سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اگر 9 مئی پر اور 26 نومبر پر کمیشن بنا دیتی ہے تو پھر یہ حکومت نہیں رہے گی، پھر حکومت ختم ہو جائے گی. اور یہ بات ہمیشہ سے جو ہے وہ بہت سے دیگر صحافی بھی کر رہے ہیں. نجم سیٹھی صاحب کی اگر بات کی جائے تو وہ کوئی پرو پی ٹی آئی نہیں ہے بلکہ وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہی بولتے ہیں. لیکن انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر میں اصل ملزم کون ہے، اصل جو ہے وہ معاملات کہاں سے خراب ہوئے تھے. اور انہیں بھی یہ لگ رہا ہے کہ اگر 9 مئی پر اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے تو پھر یہ حکومت نہیں رہے گی، پھر حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے دیگر تمام مطالبات سے پیچھے ہٹ گئی تھی. آپ کو معلوم ہوگا شروع میں یہ کہا گیا تھا کہ جی مینڈیٹ واپس کیا جائے اور 47 کی حکومت جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ سے آئی ہے وہ ختم ہو، دوبارہ انتخابات کروائیں. لیکن اس کے بعد ان تمام تر مطالبات کو چھوڑ کر صرف اس مطالبے پر پاکستان تحریک انصاف آ گئی تھی کہ ایک تو سیاسی اسیران کی رہائی ہونی چاہیے اور دوسرا جوڈیشل کمیشن. اور ابھی بھی جوڈیشل کمیشن پر زور دیا جا رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف کو معلوم ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا، صاف اور شفاف انویسٹیگیشنز ہوں گی تو تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، تمام حق اور سچ سامنے آ جائے گا. تو اب تو سینئر صحافیوں نے بلکہ جو اینٹی پی ٹی آئی صحافی تھے انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر کمیشن بن جاتا ہے تو پھر یہ حکومت نہیں رہے گی، حکومت کو خدشات ہیں اسی لیے یہ کمیشن نہیں بنایا جا رہا. اچھا، ایک بہت اہم کیس جناب سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، عدت میں نکاح کیس. آپ کو یاد ہوگا جس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اور بشرا بی بی کی سزا معطل ہوئی تھی، انہیں بری کیا گیا تھا. یہ جولائی میں فیصلہ آیا تھا، جولائی 2024 میں. اور اس کے بعد اب خاور مانیکا نے اس فیصلے کے خلاف ایک اپیل دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. مزے کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کس کے سامنے لگی ہے؟ جو نئے جج آئے ہیں نا، ایڈیشنل دو ججز ایڈیشنل آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جسٹس اعظم خان ہیں اور جسٹس راجہ امین منہاس کر کے کچھ نام ہے ان کا. تو خیر، توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت وہ کر رہے ہیں اور اعظم خان صاحب کے سامنے اب یہ خاور مانیکا کی اپیل لگا دی گئی ہے. بہت غیرت مند شخص ہے نا خاور مانیکا، جنہیں یاد آ گیا اتنے عرصے کے بعد اس وقت بھی کہ جناب عمران خان اور بشرا بی بی نے عدت میں نکاح کیا تھا اور تمام تر چیزیں جو ہے اس وقت انہیں سوتے میں یاد آئی تھی جو کہ وہ عدالت کے سامنے پہ دے کر آئے تھے. خیر، تو اب جناب وہ دوبارہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا گیا ہے اور اس اپیل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اب یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ حکومت اس وقت کیا چاہ رہی ہے. حکومت اس وقت جو ہے وہ کتنا خوف میں مبتلا ہے عمران خان کے حوالے سے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو ان کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دے گا. اس لیے کیس پر کیس اور ان کے خلاف جو ہے وہ چیزیں کی جا رہی ہیں. توشہ خانہ 2 بھی جو ہے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اب یہ عدت میں نکاح کیس، اس پر اپیل جو خاور مانیکا کی ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہی جج کے سامنے لگائی گئی ہے. اور یہ تمام کا تمام 26ویں یعنی ترمیم کے بعد ممکن ہوا ہے کیونکہ ایگزیکٹوز کی تعداد زیادہ ہے جوڈیشل کمیٹی میں جنہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا کیس کس جج کے سامنے لگے گا. تو 26ویں یعنی ترمیم کے بعد اب یہ جو نئے جج لائے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے سامنے یہ کیس لگا دیے گئے ہیں. تو یہ تمام تر معاملات چل رہے ہیں جی. دوسری جانب ملک ریاض ایک نئی پریشانی بن گئے ہیں حکومت کے لیے اور ملک ریاض نے جو یہ کہا کہ میں تمام تر راز سامنے لے آؤں گا، ثبوتوں کے ساتھ سامنے لے کے آؤں گا. عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا ملک ریاض کو کہ جی آپ لے کر آئیں تمام چیزیں سامنے، تمام شواہد آپ لے کر آئیں سامنے.
تو یہ حکومت کے لیے ایک بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے پردہ نشینوں کے نام اس پہ سامنے آئیں گے، اور پردہ نشینوں کے نام سامنے آئیں گے تو پھر یہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، حکومت کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے، اور اس کو بھی اب دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ جتنا ڈیمیج ہو چکا وہ تو ہو چکا، مزید کس طرح سے روکا جائے، تو اس بارے میں بھی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ یہ تھی جی کچھ اہم خبریں، اور کل کا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت بھی شروع ہونے کے لیے جا رہی ہے، یہ توہین عدالت والے کیس کا فیصلہ بھی آنے کے لیے جا رہا ہے، پھر خاور مانیکا والی اپیل کی سماعت بھی ہونے کے لیے جا رہی ہے، تو بہت ایکٹیویٹیز سے بھرپور دن ہوگا۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے آنے والے ویلاگ میں بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔